جو ہم خدا کو ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جس پر روزے فرض ہیں، پھر ہمارا احترام کتنا ہونا چاہیے، پھر ہمیں رمضان کا کتنا ادب کرنا چاہیے۔ میں ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو صرف معمولی گروپوں کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ میں ان بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں جو سگریٹ کی عادی ہوتے ہوئے صرف اس چیز کو نہیں چھوڑتے ہوئے رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ان بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ جو شراب کی عادی ہے اور اس رمضان کے مہینے میں بھی شراب کو نہیں چھوڑ کر صرف پیتے ہیں، تو ان بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ کا کیا حال ہوگا کہ جب آپ کا نزا کا وقت آئے گا، جب آپ قبر میں آقا کو کیا منہ دکھائیں گے، حشر کے دن رب کے سامنے کیا منہ لے کے ٹھہریں گے، کہ آپ ایمان والے ہوتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلامی کا دعویٰ دیتے ہوئے پھر آپ ان کاموں سے باز نہیں آ رہے ہیں، اور پھر رمضان جیسے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، اور پھر کھانے پینے کا تو ایسا اہتمام کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوٹلوں میں بھی پردے بھی نہیں لگے ہیں۔ ہوٹل والوں کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کا احترام کرتے ہوئے اپنی ہوٹلوں کو پردے لگائیں۔ کوئی اگر ضعیف بزرگ کوئی آدمی ہے، وہ الگ شکل ہے، مگر ان سے بھی مخاطب کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ نوش کریں، آپ کھائیں۔ کسی بیماری میں آپ مبتلا ہے جس کی وجہ سے روزے میں رہنے کی وجہ سے آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ رمضان کا ادب کرتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا پینے کا اہتمام کرے۔ کسی کے سامنے، روزہ دار کے سامنے کھاتے پیتے جانا یہ سخت ناراضگی کی علامت ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور بنا وجہ کے رمضان کے روزوں کو چھوڑنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بنا کسی عذر کے، بنا کسی پریشانی کے، بنا کسی وجہ کے اگر رمضان کے روزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 لاکھ برس تک وہ جہنم میں جلے گا۔ ایک بھی روزہ بنا وجہ کا اگر چھوڑا، بنا وجہ کے صرف اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی وجہ سے اگر رمضان کا ایک بھی اگر روزہ چھوڑے گا تو 9 لاکھ برس تک وہ جہنم میں جلے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جہنم میں جلنا کتنا بڑا شدت والا عذاب ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک اگر کاڑی سلگا کر ہمارے ہاتھ کو لگایا گیا، اگر چھالا آ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، پھر اس آگ میں تو سارا جسم ہمارا جلنے والا ہے۔ ایسے عذاب کو ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ اور